اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب نمبر 12 ہے کتاب الصلاۃ کا۔ باب ما یذکر فی الفخذ، ران کے بارے میں جو کچھ مذکور ہوا یا ذکر کیا گیا اس کے بیان میں باب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ران کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں ہے، ستر عورت میں شامل ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ ایسا معاملہ جو امور اختلافیہ میں سے ہو تو وہاں پر کوئی باب کے اندر یقینی بات نہیں کرتے، بلکہ اب یہاں پر انہوں نے باب الفخذ عورت نہیں لکھا، اور نہ ہی لکھا کہ باب الفخذ لیس بعورت، بلکہ ما یذکر فی الفخذ کہا، جو کہ ان کی عادت ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ امر مختلف فی ہے ائمہ کے درمیان۔ تو قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ سے مراد خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کنیت ہے۔ امام ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویروا، روایت کیا گیا ہے کس سے؟ عن ابن عباس و جرحد و محمد ابن جحش عن النبی، ابن عباس، جرحد اور محمد بن جحش سے روایت کیا گیا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کیا؟ الفخذ عورت، کہ ران جو ہے یہ ستر میں داخل ہے۔ وقال انس، اور حضرت انس نے کہا حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ران مبارک اپنی جو تھی وہ کھول دی تھی۔ کب؟ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا تھا۔ قال ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ البخاری کہتے ہیں وحدیث انس اسند، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی جو حدیث ہے یہ اسند، یہ زیادہ قوی ہے، سند کے اعتبار سے قوی ہے۔ وحدیث جرحد احوط، اور جرحد کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنا احتیاط کے زیادہ قریب ہے، اقرب الی التقوی ہے۔ حتی نخرج من اختلافہم، تاکہ ائمہ کا جو اختلاف ہے ہم اس سے نکل جائیں۔ وقال ابو موسیٰ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ غطى النبی رکبتیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں گھٹنوں کو چھپا لیا۔ کب؟ حین دخل عثمان، جب حضرت عثمان داخل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے جو ہیں وہ ڈھپے ہوئے نہیں تھے۔ وقال زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت نے کہا انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی۔ وفخذہ علی فخذی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی۔ فثقلت علی حتی خفت ان ترد یا ترد فخذی، کہ میری ران مجھے ایسے بھاری محسوس ہوا یا ایسے بھاری ہو گئی میری ران، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے گی۔
کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے حدثنا یعقوب بن ابراہیم، اس کو آگے لے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں جب جہاد کیا تو فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز صبح پڑھائی رات کے اندھیرے میں، یعنی ابھی اندھیرا ہی تھا، اول وقت میں نماز پڑھا دی۔ فرکب النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سوار ہوئے، ورکب ابو طلحہ، اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، وانا ردیف ابی طلحہ، اور اس حال میں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے تھا سوار ہوا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی گلیوں میں اپنا جانور جو ہے وہ دوڑا دیا۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ بے شک میرا جو گھٹنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک سے مس کر جاتا۔ ثم حسر الازار عن فخذه، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہ بند ہٹا دی، کھول دی۔ حتی انی انظر الی بیاد فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک کی سفیدی کو۔ آگے پھر یہ حدیث طویل ہے، بہرحال جو حدیث پاک باب سے متعلق ہیں الفاظ وہ تو یہی ہیں۔ اب اسی پر کلام کرنا ہے ہم نے۔ فخذ یعنی ران جو ہے یہ شامل سطر ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، ائمہ کا اختلاف ہے اس میں کہ ران عورت یعنی سطر عورت میں شامل ہے یا نہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے اندر، اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ جمہور تابعین اور امام ابو حنیفہ، امام مالک اور اصح اقوال کے مطابق امام شافعی اور امام احمد، اور اصح روایت کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد، ان سب کا قول یہی ہے، ان سب کا موقف یہی ہے کہ الفخذ عورت، کہ فخذ جو ہے یہ کیا ہے، عورت ہے، ران جو ہے یہ سطر عورت میں شامل ہے۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے باب کو ان حدیث کو نقل کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ران کے عورت ہونے یا نہ ہونے یعنی سطر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا کہیں بھی، بلکہ اگر دقیق اور گہری نظر سے ان روایات میں غور کیا جائے جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے 3 صحابہ سے تعلیقاً، وہ کہاں پر کیا ہے جی، وہ یہ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی یہاں پر، یہ حضرت ابن عباس سے، جرحد سے اور محمد بن جحش سے۔
تو کہتے ہیں کہ 3 صحابہ سے روایت کیا ہے تعلیقاً، ان میں سے جو پہلے راوی ہیں حضرت ابن عباس، یہ جو ہیں ان کی روایت جو ہے الفاخذ وعورتن، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے موصولاً بھی موجود ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفاخذ عورت۔ اور دوسری تعلیق جو حضرت جرحد سے ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان سے بھی جو روایت کے الفاظ ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جرحد سے فرمایا واضح طور پہ غط فخذک فإنها من العورت، کہ اپنی ران کو ڈھانپ لے کہ بے شک یہ سطر میں سے ہے۔ اور تیسری روایت محمد بن جحش سے ہے، یہ امام طبرانی نے موصولاً روایت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمر سے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپ لو کیونکہ وہ سطر ہے۔ اور اس روایت کی محمد بن جحش کی جو روایت ہے جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، اس کو امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی روایت کیا ہے۔ یعنی ان 3 تعلیقات پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کر کے ان کو موصولاً ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرف کی روایات نقل کی ہیں نا، کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ انس کی روایت سند کے اعتبار سے قوی ہے اور حضرت جرحد کی روایت سند کے اعتبار سے احوط ہے، لہٰذا عمل کے اعتبار سے اس میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ علماء کے اختلاف سے نکل جائیں اور اختلاف علماء سے بچ جائیں۔ اب احوط و اقوا کیا ہوا کہ ران کو سطر میں شامل کیا جائے، کیونکہ ران کو چھپائے رکھنے کی صورت میں کسی کے نزدیک گناہ نہیں ہے اور نماز بھی بالاتفاق درست ہوگی۔ اگر ران کھلی رکھیں تو جمہور کے نزدیک گناہ بھی ہے اور ران کھول کر نماز پڑھنے سے نماز بھی فاسد ہوگی، لہذا احوط یہی ہے کہ ران کو عورت مان کر چھپائے رکھیں۔ اب جن کے نزدیک تو وہ چھپانے کی چیز ہے، عورت ہے، سطر ہے، ان کے نزدیک تو ہے ہی ہے، اور جن کے نزدیک سطر نہیں ہے ان کے نزدیک بھی چھپانے میں حرج تو نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم علماء کے اختلاف سے نکل جائیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث نقل کی حضرت انس بن مالک کی غزوہ خیبر میں واپسی پر جو تھی، تو اس سے جو ائمہ ران کو خارج سطر مانتے ہیں وہ دلیل لاتے ہیں اس روایت سے، اور ان کا استدلال 2 طرح سے ہے۔ پہلا یہ جو الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ، یہ کہ میرے جو گھٹنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے مس ہو رہا تھا۔ اور دوسرا ان کا جو استدلال ہے وہ یہاں سے ہے، حسر الازار عن فخذہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ران مبارک سے تہ بند ہٹا دی۔ اب ان استدلالات کے ائمہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جو ائمہ ران کو سطر مانتے ہیں وہ ان کا استدلال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلا استدلال درست نہیں ہے، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ، یہ استدلال تمہارا درست نہیں ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے اسی طرح، اس میں الفاظ ہیں وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمِ رسول اللہ، کہ میری جو قدم ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک سے مس ہو رہے تھے۔
تو معلوم ہوا کہ یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے قدم یعنی پاؤں مراد ہیں۔ اب جب متن میں احتمال آ گیا کہ اب گھٹنا مس کرتا تھا یا پاؤں مس کرتے تھے، تو جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیے جائے وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ، تو اس میں یہ کہاں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک ننگی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بے پردہ تھی وہ، بلکہ یہ تو گھٹنا مس ہو رہا تھا ران سے، تو یہ پردے کے اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی، لہٰذا اس سے کشف پر استدلال درست نہیں ہے۔ دوسرا استدلال حصر الازار سے کیا گیا ہے۔ جمہور اس کا جواب یہ حصر الازار کا دیتے ہیں کہ یہ اصل میں حصر الازار ہے، یعنی یہ بصیغہ مجہول ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ بغیر ارادے کے، ظاہری بات ہے اب سواری چل رہی تھی، وہ گھوڑا چل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو بغیر ارادے کے وہ چادر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لنگی مبارک وہ سرک گئی یا ہٹ گئی۔ اچھا، اب جو یہ استدلال کیا کہ وہ ہوا سے ہٹ گئی، یہ بھی ائمہ نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں ون حسر الازار عن فخذ النبی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے لنگی شریف سرک گئی، پس آپ نے خود نہیں ہٹائی۔ دوسرا جواب اس کا یہ لکھا ہے بعض ائمہ نے کہ اگر ہم اس کو اسی طرح ہی لیں، مجہول کے صیغے سے نہ لیں، حصر الازار ہی لیں، تو اس کا جواب یہ ہے، اور فاعل حضور کو ہی قرار دیں تو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ وجہ کہتے ہیں کہ صاحب قاموس اللغات جو ہیں، قاموس المحیط کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حصرہ جو ہے یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے، اور مصباح اللغات میں بھی دونوں ہی معنی لکھے ہوئے، یعنی کھلنا اور کھولنا۔ اب غرض یہ ہے کہ بصورت لازم، یعنی اگر اس کو لازم لیا جائے فعل کو، تو تمام روایتوں میں مطابقت ہو جاتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازار مبارک ہے وہ کھل گئی، نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھول دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کی گلیوں میں آپ نے اپنی سواری مبارک دوڑائی، تو سواری کے تیز دوڑنے کی وجہ سے ہوا سے لنگی مبارک گر گئی یا سرک گئی۔ تو یہ مکمل اس کا خلاصہ تھا پورے باب کا۔ اچھا، یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے نا جی آپ کے سامنے، یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عمدۃ القاری، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 84 سے کی ہے۔ تو مزید اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو مزید تفصیل وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور نعمت الباری سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب دیکھیں، باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، یہ حضرت ابن عباس کے غلام تھے، آپ نے فرمایا لو وارت جسدہا فی ثوب جاز، اگر عورت اپنا بدن ایک ہی کپڑے سے چھپا لے تو نماز جائز ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھا کر نکلتے یا فجر کی نماز پڑھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ عورتیں بھی حاضر ہوتی، مومنات میں سے مسلمان عورتیں بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوتی، کس حال میں؟ متلفعات،
اس کو بعض مقامات پر ملتحفات بھی لکھا گیا ہے۔ اور اس کو متلفعات بھی پڑھ سکتے ہیں، فی مروتہن، کہ وہ عورتیں اس حال میں آتی کہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، پھر نماز کے بعد اپنے گھروں کو جب لوٹتی تو کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے متلفعات اور متلفعات، اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں۔ دو طرح کیوں پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ نیچے دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نون اور 8، نیچے چلے جائیں حاشیے میں،